بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے اس واقعے کے بارے میں جس میں آپ نے فرمایا، اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے مردہ پر پڑی جو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ دریائی اور خشکی کے درندے اسے کھا رہے تھے، پھر یہ درندے بھی ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلے کی فکر میں ڈال دیا جس کی کیفیت سب تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ہے موت کے بعد مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہی انسانی جسم کے ساتھ ہو اور انسان کا بدن جانوروں کے بدن کا جز بن جائے تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا، جبکہ قیامت کے روز انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ فرمایا، تو پھر 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کے نام سے ان کو بلاؤ، دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں، اور خدا بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خدا پر ایمان سے معمور تھا، اور اس میں پروردگار کی قدرت کے بارے میں رتی بر شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی، تاہم اس غرض سے کہ چیزوں کے حقائق ان پر واضح ہو جائیں اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے، انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ انہیں یہ نظارہ دکھائیں کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اطمینان قلب حاصل کرنا تھا، اس لیے خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرنے کے بعد ان کا کیما کرو اور اسے آپس میں ملا دو، پھر اسے چند حصوں میں تقسیم کرو اور ہر حصہ ایک پہاڑی پر رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو بلاؤ تاکہ وہ خدا کے اذن سے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کا کیما باہم ملا دینے اور پھر تقسیم کرنے کے بعد انہیں مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان پرندوں کی چونچیں اپنی انگلیوں میں پکڑ لیں اور اپنے پاس دانہ اور پانی رکھ لیا، پھر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو آواز دی کہ خدا کے اذن سے زندہ ہو جاؤ۔ تو ان حیوانوں کے بعض اجزاء باز کی طرف اڑے اور ان کے بدن درست ہوئے، اور ہر بدن اپنی گردن اور سر سے آ کر جڑ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی چونچیں چھوڑ دیں تو وہ پرندے اڑے، زمین پر بیٹھے اور اس دانہ میں سے چنا اور پانی میں سے پیا، اور کہا کہ اے پیغمبر خدا آپ نے ہم کو زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں قدرت کا یہ عظیم مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو ان کے قلب کو جو پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھا مزید اطمینان حاصل ہوا۔ آخر میں آپ کو یہ بات بتاتے چلے کہ یہ 4 پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے تھے کون سے تھے؟ یہ 4 پرندے مختلف قسم کے پرندوں میں سے تھے، کیونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ ہر پرندے کے اجزاء اس کے اصلی بدن میں واپس آئیں، اور یہ مختلف قسم کے ہونے کی صورت میں ہی ثابت ہو سکتا تھا۔ مشہور روایت کے مطابق وہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے، اور جن پہاڑوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے اجزاء رکھے تھے ان کی تعداد کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن روایات اہل بیت علیہم السلام میں یہ تعداد 10 بتائی گئی ہے، اور روایات کے مطابق یہ پہاڑ اردن یا شام کے پہاڑوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہہ کر پکارا ہے۔ خلیل اس دوست اور محب کو کہتے ہیں جو کسی طرح دوستی کی شرطوں میں خلل نہ آنے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل خدا ہونے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے باپ تھے، یعنی مہمانوں کو بہت دوست رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آپ کے پاس نہ ہوتا تھا
تو آپ علیہ السلام مہمان کو تلاش کرتے تھے۔ ایک روز گھر کے دروازوں کو بند کر کے مہمانوں کی تلاش میں باہر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو ایک شخص کو مکان میں دیکھا۔ فرمایا، اے بندہ خدا، کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوا ہے؟ اس نے 3 مرتبہ کہا کہ اس مکان کے پروردگار کی اجازت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد بجا لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے مجھ کو اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ وہ کون ہے تاکہ میں زندگی بھر اس کی خدمت کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں۔ پوچھا، مجھ کو خلیل کیوں قرار دیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ تم نے کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور نہ کسی کے سوال کو رد کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سبب سے خلیل بنایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور رات میں اس وقت نماز پڑھتے تھے جبکہ سب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔